اب یہاں سے فساد کی کچھ دوسری صورتوں کو بیان کر رہے ہیں جو کبھی رائج رہی ہیں. اس میں کچھ چیزوں کا تذکرہ ہے، کچھ ایام کا تذکرہ ہے. جیسے اس میں سے ایک نیروز ہے، جس کی اصل بتاتے ہیں کہ یہ نوروز ہے، اور یہ کفار کے لیے ایک دن ہوتا تھا. اب مجھے نہیں لگتا اس کو مناتے ہیں. یہ بہرحال موسم ربیع میں جب کام ہو جاتا تھا تو یہ مناتے تھے. اور اسی طریقے سے مہرجان ہے، یہ بھی ان کے ایام میں سے ایک یوم ہے. لغت میں آپ دیکھیں گے تو نیروز کا معنی ملے گا کہ اہل فارس کے نزدیک شمسی سال کا پہلا دن، اور اسے وہ خوشی کے دن کے طور پر مناتے تھے، اس لیے اسے عید کا دن بھی وہ کہا کرتے تھے. اور لفظ مہرجان بھی جو ہے یہ ان کے عید کے لیے استعمال ہوتا تھا، عید کے دن کے لیے، فارسیوں کے عید کے دن کے لیے. اسی طریقے سے صوم النصارہ کا مفہوم ہوتا ہے کہ جس دن نصرانی اپنے روزے کی ابتدا کرتے تھے، یہ نوروز سے اپنے روزے کی ابتدا کرتے تھے اور 50 دن کا روزہ رکھتے تھے. اور فطر الیہود، جس دن یہودی عید مناتے تھے، تو یہ رمضان کے دنوں میں اپنے روزے کی ابتدا کرتے تھے، رمضان کی ابتدا سے ہماری طرح، مگر ہم میں اور ان میں فرق یہ ہو جاتا کہ ہم عید کر لیتے اور یہ روزہ آگے چلاتے، شوال کو بھی روزہ رکھتے اور ٹوٹل 50 روزے رکھتے تھے، اس کے بعد یہ عید کرتے تھے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ جسے معلومات حاصل ہو تو اس کو تو سمجھ میں آئے گا، اور جن کو یہ سب کچھ نہیں معلوم ہو ان کے نزدیک گویا یہ مجہول اجل ہے، مجہول زمانہ ہے. اس لیے فرماتے ہیں والبیع، اور بیع کرنا نیروز مہرجان تک کے لیے ہے نا، یا صوم نصارہ کے لیے تک کے لیے، یا فطر یہود تک کے لیے، یہودیوں کے عید منانے کے دن کے تک کے لیے، جبکہ دونوں حضرات بائع اور مشتری اسے نہ جانتے ہوں، یہ بہرحال فاسد ہے. اور فساد کی وجہ کیا ہے؟ فساد کی وجہ یہی ہے کہ مدت مجہول ہے، منازعات کا سبب بنے گا. اب اس میں مطلق ہے کہ یا تو یہ کہے کہ سامان ابھی دوں گا، پیسہ نوروز کے دن، سامان ابھی لوں گا، پیسہ نوروز کے دن دوں گا، تو یہ گویا مطلق اجل ہے اور جہالت کی وجہ سے مفضی علی المنازعہ ہے. یا پیسہ ابھی لے لے اور سامان کی کا وقت متعین کر دے کہ نوروز کے دن دوں گا، تو یہ بھی گویا کہ مطلق ہے اور جہالت ہے اجل کے اندر، لہٰذا یہ صورت عدم جواز کی ہے. ہاں، اب اگر بائع اور مشتری کو معلوم ہو یہ دن کون سے کب آتے ہیں، تو چونکہ اب اجل معلوم ہے اس لیے اس کی اجازت ہو جائے گی، وہ نیچے گفتگو آئے گی. ولا يجوز البيع الى الحصاد، اسی طریقے سے بیع جائز نہیں ہے کٹائی کے دن تک کی، ہے نا، کہ اس وقت تک مدت رکھے معین. والدیاس، اور دوائی کے دن کی. دوائی کا مطلب ہو گیا جیسے گیہوں کاٹتے ہیں، پھر عموماً پہلے، آج تو مشین سے اس کو گیہوں الگ کر لیتے ہیں بھوسا سے، ہے نا، اس کی بالیوں سے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ اس کو، گیہوں کو یا دھان کو، اس کے پودوں کو کاٹ کے لانے کے بعد زمین پر اس کو پھیلاتے تھے، اور اچھا خاصا پھیلانے کے بعد کم سے کم 3-4 گھنٹے یا اسی
مناسبت سے کم یا زیادہ اس پر جانوروں کو گھماتے تھے تو پیروں سے اسے روندا جاتا تھا، اسے دوس سے یہ دیاس آئے تو اسی سے دانہ الگ ہو جاتا تھا اور جو اس کا بالیاں ہوتی تھیں اور جو پودا ہوتا تھا وہ الگ ہو جاتا تھا، اور پھر وہ جانوروں کے کھانے کے کام آتا تھا اور دانہ جو ہے وہ انسانوں کے کھانے کے کام آ جاتا تھا. تو اس طور پر کرتے تھے، اسے دوائی کہتے ہیں. اسی طریقے سے والقطاف، انگوروں کے توڑنے کا دن. اب یہاں پر انگور مراد ہے، اسی طرح آپ یوں سمجھ لیجئے آم کے توڑنے کا دن ہے نا، جامن کے توڑنے کا دن، یا پھر اس طریقے سے اور بھی چیزیں ہیں ان کے توڑنے کے دن، مطلب جن پھلوں کی تیاری فوراً نہیں ہو جاتی ہے نا، ان میں وقت لگتا ہے اور کبھی آگے کبھی پیچھے یہ ہونے کا امکان رہتا ہے، تو ان کے توڑنے کے دن کو متعین کرنا. اسی طریقے سے حاجیوں کے آنے کے دن تک بیع کرنا کہ جس دن حاجی آئیں گے اس دن دام دوں گا، یا جس دن حاجی آئیں گے اس دن سامان دوں گا، دونوں میں سے جو چاہے یہ کہے. تو کہتے ہیں یہ بھی جائز نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے. حاجیوں کا آنا آج ہے، کسی وجہ سے پریشانی ہو گئی راستے میں، آج کے بجائے وہ 2 دن بعد آئے، تو گویا یہ بھی طے نہیں ہوتا ہے، اسی لیے اس میں اختلاف ہوگا جہالت کی وجہ سے. فَإِن تَرَاضَيَا بِإِسْقَاطِ الْأَجَلِ قَبْلَ أَن يَأْخُذَ النَّاسُ فِي الْحَصَادِ، ہے نا. اب اگر دونوں راضی ہو گئے بِإِسْقَاطِ الْأَجَلِ، مدت کو ساقط کرنے کے ذریعہ، قبل اس کے کہ لوگوں نے کٹائی دوائیں شروع کر دی، یا قبل اس کے کہ حاجی آئے، تو بیع درست ہو جائے گی. کیا مطلب ہوا؟ یعنی بیع کیا اور یہ کہا کہ سامان ابھی لے رہا ہوں، دام اس کا دوں گا کٹائی کے دن، تو یہ بیع جو ہے یہ عدم جواز کے خانے میں گئی تھی. لیکن اگر بیع کرنے کے بعد دونوں اس بات پر راضی ہو گئے کہ جناب کٹائی کے دن نہیں دوں گا کیونکہ کٹائی میں ابھی 2-3 مہینہ باقی ہے، 15 دن بعد دے دوں گا، ہے نا، تو جو مدت متعین کی ہے اسے ساقط کر دیں اور معین مدت کر دیں یا فوراً دے دیں، تو ایسی صورت میں گویا یعنی ان ایام کے آنے سے پہلے یہ کر لیں، تو ایسی صورت میں یہ بیع درست ہو جائے گی، نافذ ہو جائے گی. کیوں درست ہو جائے گی یہ بیع؟ اس لیے کہ یہاں جو معاملہ تھا، یہاں جو خرابی تھی وہ جہالت کی وجہ سے تھی، اور جب جہالت دور ہو گئی تو نفس عقد میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے، اس لیے درست ہے. وَإِذَا قَبَضَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ، بیع فاسد میں مشتری قبضہ کر لے مبیع پر، اور بائع کی اجازت بھی شامل ہو، وفی العقد عوضان کل واحد منہما مال، اور عقد میں دونوں کے دونوں عوض ہوں، دونوں کے دونوں عوض ایسے ہوں کہ مال ہوں، ملک المبیع، تو ایسی صورت میں مشتری جو ہے مبیع کا مالک ہو جائے گا اور اس پر قیمت ادا کرنا لازم ہے. کیا مطلب ہوا؟ بیع فاسد ہوئی، بیع فاسد کا وجود ہوا، مشتری نے بائع کے حکم سے، بائع کے اجازت سے مبیع پر قبضہ کر لیا، ہے نا، اور بیع جو ہوئی ہے اس میں دونوں طرف جو ہوں مال ہوں، ہے نا. مال ہوں کا مطلب دونوں طرف مالیت والی چیز ہو، تاکہ بیع فاسد ہونا ہی سمجھ میں آئے، کیونکہ اگر مالیت ختم ہوگی تو بیع باطل ہو جائے گی کسی ایک طرف سے. تو اب مشتری مبیع کا مالک ہو جائے گا. اب مشتری مبیع کا مالک ہو گیا، مگر بیع یہ فاسد ہے، تو اب ان پر لازم تھا کہ یہ ختم کریں بیع کو. تو جب بیع کو ختم کریں گے تو مشتری کیا دے گا؟ بائع کو واپس کیا کرے گا؟ تو کہتے ہیں اگر بعین ہی اسی حالت میں مبیع موجود ہے تو اسے واپس کر دے، اور اگر اسی حالت میں مبیع موجود نہیں ہے، اس میں تبدیلی آ چکی ہے، تو ایسی صورت میں قیمت ادا کرے. مشتری جو ہے وہ اس کی قیمت ادا کرے. وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ
اور متعاقدین میں سے ہر ایک پر لازم ہے کہ اسے فسخ کر دے. فَإِن باعَهُ الْمُشْتَرِي، اب اگر مشتری نے اسے بیچ دیا، نفذ بیعہ، تو اس کی بیع نافذ ہو جائے گی. کیا مطلب ہوا؟ یعنی لازم تھا کہ فسخ کر دے، مگر مشتری نے اسے کہیں تیسرے کے ہاتھ بیچ دیا، تو اب یہ بیع نافذ ہو جائے گی، اس لیے کہ اب تیسرے کا حق اس میں پا لیا گیا، تیسرے کا حق ثابت ہو گیا. تو تیسرے کا حق یہ ثابت ہو گیا تو اب یہ دونوں اس کا حق ختم نہیں کر سکتے. آگے فرماتے ہیں من جمع بین حر و عبد اور شاۃ زکیۃ و میتۃ بطل البیع فیہما، جس نے جمع کیا حر اور عبد، بائع نے جس نے جمع کیا آزاد اور غلام کو بیع میں، یا ذبح کی ہوئی بکری اور مردہ بکری کو شامل کیا بیع میں، تو دونوں میں بیع باطل ہو جائے گی. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے یہ کہا، بیچنے والے نے، کہ یہ ایک آزاد اور ایک غلام دونوں تھے، کہا ان دونوں کی قیمت 1000 ہے. تو ایسی صورت میں گویا کہ یہاں ایک کو قبول کرنا دوسرے کو قبول کرنے کے لیے شرط ہے. مطلب کیا ہوا؟ یعنی غلام بیع تو غلام ہی کی ہوگی اصلاً، لیکن آزاد کو بھی قبول کرنا شرط ہوئے، اور 1000 دونوں کے بدلے میں ہے، اور آزاد بیع کے تحت داخل نہیں ہو سکتا. تو یہ ایسی شرط ہے جو شرط فاسد ہے، اس لیے گویا یہ بیع درست نہیں ہوگی. ٹھیک. اور اس کو دیکھیے، اگر یہاں پر یہ ہو کہ آزاد اور غلام دونوں کو شامل کیا اور یہ کہا کہ 1000 کے بدلے میں بیچ رہا ہوں، 500 اس کا ہے، 500 اس کا ہے، تو اب آزاد کے حق میں ساقط ہو جائے گی بیع اور باطل ہو جائے گی، اور غلام کے حق میں درست ہوگی اور اس کی مقدار ادا کرے. یہ صورت ہو گئی. اسی طریقے سے میں نے آزاد اور غلام کی مثال سے آپ کو سمجھایا، آپ ذبح کی ہوئی اور مردار بکری کے بارے میں سمجھیے. اور اگر ایک ساتھ شامل کیا تو بہرحال بیع باطل ہو جائے گی، کیونکہ دوسرے کے اندر یعنی آزاد کے اندر یا مردار بکری کے اندر مالیت مفقود ہے. ومن جمع بین عبد و مدبر، کسی نے جمع کیا بیع میں غلام کو اور مدبر کو، یا اپنے غلام کو اور دوسرے کے غلام کو، سہل عقد فی العبد، تو اب یہ عقد درست ہوگا فی العبد غلام کے بدلے میں، بحصتہ من الثمن، اس کے کیا بولتے ہیں حصے کے اعتبار سے جو قیمت ہوگی اس کا لحاظ کر کے، بحصتہ من الثمن، اس کے حصے کی قیمت کے اعتبار سے. اس لیے یہاں کیوں درست ہے؟ کہتے ہیں جناب آپ غور کریں تو پتہ چلے گا کہ آزاد کسی صورت میں بیع کے لائق نہیں تھا، ہے نا، مردہ بکری کسی صورت میں بیع کے لائق نہیں تھی، لیکن مدبر وغیرہ بیع کے قابل ہوتے ہیں کیونکہ بہرحال مملوک ہوتے ہیں، ہے نا، ان کی مالیت ہے، بہرحال مدبر وغیرہ کی مال ہے وہ، اس وجہ سے. دیکھیے کہتے ہیں اگر مدبر ہے تو قاضی نے فیصلہ کر دیا تو اس کو بیچنا جائز ہو جاتا ہے. اس کا مطلب بیچنے کے لائق ہے تب تو جائز ہوگا. آزاد کے بارے میں قاضی کا فیصلہ بھی کام نہیں کرتا، اس کو قاضی بھی نہیں بیچ سکتا. اسی طریقے سے مکاتب ہے اور وہ راضی ہو جائے تو ایسی صورت میں اس کی بھی بیع درست ہوگی اگر وہ بکنے پر راضی ہو جائے تو. اسی طرح ولد ہے تو قاضی اگر فیصلہ کر دے تو اس کو بھی بیچنا جائز ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سب کے اندر بیچے جانے کی صلاحیت ہے. دوسرے کا غلام ہے، اس کو بیچ دیا، اس نے اجازت دے دی تو وہ بھی نافذ ہے، درست ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ دوسرے والے مسئلے میں دو چیزوں کو ملایا ہے اور دونوں کے اندر بکنے کی صلاحیت ہے، تو اس لیے یہ بیع درست ہوگی. اور پہلے کے اندر جو ہے وہ دو چیزوں کو ملایا ہے
اور دوسرے کے اندر بکنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے تو وہ بے جو ہے وہ درست نہیں ہوگی۔ اوپر جو میں نے مسئلہ بتایا کہ اگر دونوں کا دام الگ الگ رکھا ہو تو بیچنا درست ہوگا، یہ صاحبین کے قول کے مطابق ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی کے نزدیک بہر صورت وہ بے باطل ہوگی، یعنی الگ الگ دام بتا دے تب بھی بے باطل ہوگی، اور دلیل وہی ہے کہ گویا دام اگرچہ الگ الگ بتایا کہ 500 اس کا 500 اس کا اور دونوں کو 1000 کے بدلے میں بیچ رہا ہوں، لیکن دام بتا کر کے اس نے جب دونوں کی بے کی، اس کا مطلب ہوا کہ آزاد کو قبول کرنا غلام کی بے کے لیے شرط ہے، اس لیے وہ بے وہاں بہر صورت امام اعظم کے نزدیک باطل ہوگی۔ اور یہاں کیوں جائز ہوگی؟ اس لیے کہ یہ قابل بے ہے، اس لیے یہاں اس کے جواز کی صورت ہے۔ وَنَهَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النجش، سرکار نے منع فرمایا ہے نجش سے۔ یہ نجش کیا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ بعض لوگ خریدنا نہیں چاہتے ہیں لیکن صرف بھاؤ بڑھانا چاہتے ہیں سامان کا، ہے نا، تو بھاؤ بڑھانے کے لیے کیا کرتے ہیں، اس کو بولی بڑھا دیتے ہیں، لینا نہیں ہے، 1000 کا سامان ہے، کہا 2000 کا ہے، میں 2000 میں لیتا ہوں، لینا مقصود نہیں ہے، صرف اس کا بھاؤ لگا دینا ہے، تو اس سے سرکار نے منع فرمایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں دوسرے کو ضرر پہنچانا ہوا۔ وعن الصوم علی صوم غیرہ، یا دوسرے کے سودے پر سودا کرنا، دوسرے کے بھاؤ لگائے ہوئے پر بھاؤ لگانا، یہ بھی سرکار نے منع فرمایا ہے نا۔ میں نے کہا 1000 دوں گا، دوسرے نے کہا نہیں اس کا میں 1500 دیتا ہوں۔ یہ عموماً آج کل لوگ کرتے ہیں۔ ابھی جیسے بقرعید کا موسم آ رہا ہے، منڈیوں میں بکریاں وغیرہ سب جو اس کی بکری کی جتنی شکلیں ہیں، جتنے اس کے اخوات ہیں، ہے نا، خصی ہے یا پھر جو بھی صورت ہو، یہ تمام کے تمام منڈیوں میں بھی موجود ہیں، ہے نا، اور آئیں گے۔ اب اس میں کیا ہے، خریدار پہنچتے ہیں، ایک آدمی بات کر رہا ہے، دوسرا پہنچ جاتا ہے، کتنا ہے بھائی، 10,000 میں لوں گا، دوسرا کہتا ہے چلو کوئی بات نہیں میں 11,000 دوں گا اس کا۔ تو گویا کہ یہ غلط ہے طریقہ، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، یہ مکروہ تحریمی ہے، بھاؤ پر بھاؤ لگانا۔ وان تلقی الجلبے، اسی طریقے سرکار نے منع فرمایا ہے آگے بڑھ کر کے لینے کا۔ تلقی جلب کا مطلب ہوتا ہے کہ بیچنے والا قافلہ، اب تو یہ چیز نہیں پائی جائے گی، بیچنے والا قافلہ شہر کے اندر آ کر کے اور بیچتا ہے۔ کچھ لوگ ہوشیاری کر کے یہ کریں کہ شہر کے دروازے سے باہر دور کھڑے ہو جائیں اور بیچنے والے سے وہیں بات چیت کر لیں اور وہیں سے سودا طے کر لیں اور لے لیں اس سے، یہ بھی سرکار نے منع فرمایا ہے ایسا کرنے سے، ہے نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ضرر ہے شہریوں کے لیے، ہاں اگر یہ کسی طور پر ان کو ضرر نہ پہنچائے، ہے نا، تو بہرحال یہ درست ہے۔ ہاں ایک صورت اور ہے جو عدم جواز کی ہوگی، وہ یہ ہے کہ یہ حضرات آگے جائیں اور پوچھیں یہ سامان کتنے کا بیچ رہے ہو، تاجر حضرات کہیں 10 روپے میں بیچ رہے ہیں، اب یہ ادھر سے جائیں اور کہتے 10 روپے میں، ارے یہ تو عام طور پر یہاں 15 روپے میں بکتا ہے، اتنا سستا بیچ رہے ہیں، تو ان پر گویا کہ انہوں نے کیا کیا، دام کو ان کو شبہے میں ڈال دیا دام کے تعلق سے، تو یہ جو ہے بہرحال نقصان دہ ہے، غلط ہے، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ خیر یہ تلقی جلب کی صورت اب نہیں پائی جاتی عموماً۔ وان بائع الحاضر للبادی، اسی طریقے سے شہریوں کا دیہاتیوں کے ہاتھ بیچنا، اس سے بھی سرکار نے منع فرمایا۔ یہ اتنا مطلق نہیں جتنا ترجمے سے ہو گیا، اس کی توضیح ہو جانی چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ جیسے شہر میں کوئی سامان بک رہا ہے اور شہر والوں کو ضرورت ہے، مگر آپ شہریوں کو نہ دیں، اٹھا کر کے دیہات لے جائیں، اور کس لیے لے جائیں کہ وہاں ہم کو زیادہ دام ملے گا، تو شہریوں کی ضرورت کا سامان آپ دیہات لے گئے اور وہاں لے جا کر کے آپ نے بیچ دیا، تو یہ شہریوں کو حرج میں مبتلا کرنا ہوا، اس لیے بہرحال اس سے بھی سرکار نے منع فرمایا۔ ہاں
बकसरत मौजूद हो तो शहरी देहात में ले जा करके बेच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नीयत में फसाद हो तो इसी एतबार से मना किया गया है। इससे समझ में आता है कि एक जगह का सामान दूसरी जगह ले जा करके बेचना इसलिए कि हाँ हमको नफ़ा ज़्यादा मिले, और इसमें ये ख्याल ना करना कि यहाँ के लोग तंगी में पड़ जाएंगे, ये भी नाजायज़ है। हाँ, अब मिसाल के तौर पर मुबारकपुर में कोई सामान बिक रहा है, बकसरत बिक रहा है, आपने वही सामान उठा लिया और ले जा करके आप उसे बनारस में बेच रहे हैं, तो मुबारकपुरियों को अगर ज़रर पहुँच रहा है तो नाजायज़ है, और अगर ज़रर नहीं पहुँच रहा है तो इसकी इजाज़त है। वानिल बय इंदा अज़ानिल जुमा, इसी तरीके से जुमा की पहली अजान जो होती है उसके वक्त से, यानी उस वक्त से लेकर के जुमा के इख्तिताम तक, है ना, ये बय करने से सरकार ने मना फरमाया है। और कुरान ने भी इसी तरफ है कि वज़रुल बय को छोड़ दो। वकुल्लु ज़ालिका युकरहु, ये सब मकरूह तहरीमी है। और आप जानते हैं मकरूह तहरीमी होने की सूरत में बहरहाल अगर बय कर लिया तो बय फासिद नहीं होगी, हाँ गुनहगार होगा। वाले अफसद बिल अक़द बिहिल अक़द, और इसकी वजह से अक़द जो है ये फासिद नहीं होगा। आखिरी गुफ्तगू फरमाते हैं वमन मलका ममलूकैन सगीरैन अहदुहुमा ज़ू रहमिन मुहर्रमिन मिनल आखिर लम युफ़र्रिक़ बैनहुमा औ लम युफ़र्रिक़ बैनहुमा, जो शख्स दो छोटे गुलामों का मालिक हुआ जिनमें एक दूसरे का रिश्तेदार है ना, चाहे वो रज़ाई ही सही, ज़ू रहम महरम रिश्तेदार है, मैं मतलब लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिसे दो भाई हैं, चचा भतीजा है, दोनों छोटे हैं, इस तरीके से, तो उनके दरमियान जुदाईगी नहीं डाले खरीदार, ये तो मारूफ हुआ, तो मजहूल रहे तो उनके दरमियान जुदाईगी नहीं डाली जाएगी। मतलब यह है कि उनसे एक को दूसरे से अलग नहीं किया जाएगा, दोनों को साथ रखा जाएगा। वकज़ालिका इन काना अहदुहुमा कबीरन वल आखिरु सगीरन, इसी तरीके से अगर उनमें एक बड़ा हो और दूसरा छोटा हो, इसलिए कि हाशिए में दिया हुआ है कि छोटा जो होता है, अगर दोनों छोटे हैं तो दोनों छोटे आपस में एक दूसरे की वजह से सुकून पाएंगे, उनको दिली सुकून मिलेगा, उन्स हासिल होगा। और अगर एक छोटा एक बड़ा है तो छोटे को बड़े से उन्स हासिल होगा, है ना, और बड़ा छोटे की देखभाल करेगा। इसलिए बहरहाल अलग अलग नहीं कर सकते, ये सूरत हाल है। फ़इन फ़र्रक़ बैनहुमा, अगर दोनों को अलग अलग कर दिया, कुरिहा लहु ज़ालिका, तो ये उसके लिए मकरूह तहरीमी है। दलील, सरकार अलैहिस्सलातु तस्लीम ने एक सहाबी को दो छोटे गुलाम दिए जो दोनों भाई थे। फिर जब वो सामने आए तो सरकार ने फरमाया दोनों बच्चों का क्या हाल है, तो सहाबी ने अर्ज़ किया सरकार हमने एक को बेच दिया, तो सरकार ने फरमाया अदरिक अदरिक, है ना, एक रवायत में है उर्दुद उर्दुद, यानी वापस लौटा लो, उसे हासिल करो, है ना जी, ये है इल्लत। और आप जानते हैं कि बहरहाल उनसियत पैदा होती है तो हलाक होने का डर है, इसलिए जो है ये सूरत दुरुस्त नहीं है, ऐसा करना सरकार ने मना फरमाया है। एक दलील और है मन फ़र्रक़ बैन वालिदतिन व वलदिहा फ़र्रक़ल्लाहु बैनहु व बैन हिब्बतिही यौमल क़ियामा, है ना, कि माँ और बेटे के दरमियान जो तफरीक कर दे, अल्लाह क़यामत के दिन उसके महबूबों और उसके दरमियान जुदाईगी डाल देगा। और आप जानते हैं कि एक मुसलमान का महबूब कौन है, एक मुसलमान को सबसे ज़्यादा मोहब्बत सरकार अलैहिस्सलातु तस्लीम से है, तो अगर क़यामत के दिन उम्मती अपने नबी ही से जुदा हो जाए तो फिर गोया उसके लिए खसारा ही खसारा है। तो इसलिए भी बहरहाल ये सूरत है और इससे मना किया गया है। लेकिन ये मकरूह है, वह जाज़ल बय हो और बेच दिया तो बय जायज़ हो जाएगी। जायज़ होने की वजह क्या है? जायज़ होने की वजह ये है कि दोनों बेचे जाने के लायक थे, दोनों ममलूक थे, तो किसी एतबार से शरई क़बाहत नहीं है। हाँ, एक खारजी मामला था जिसकी वजह से कराहत के ज़िम्न में इसको रखा गया है। वह इन काना कबीरैन, अगर दोनों बड़े हों फला बासा बित्तफ़रीक़ बैनहुमा, तो उन दोनों को जुदा करने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि इन दोनों की हैसियत जुदागाना है, दोनों जवान हैं, दोनों बड़े हैं, दोनों अक्लमंद हैं, तो ऐसी सूरत में एक को बेच करके दूसरे को रख सकता है, इनको उनसियत वगैरह की ज़रूरत नहीं है। शुरू में गुफ्तगू आई थी कि इस बाब बैल फासिद में फासिद बातिल और मकरूह सबका तस्करा आएगा, तो शुरू से फासिद और बातिल का तस्करा चलता रहा और अखीर में आकर के मकरूह का भी इन्होंने बयान कर दिया। यहाँ आकर के बाबुल बैल फासिद मुकम्मल हुआ। अब इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल से काला वगैरह की गुफ्तगू शुरू होगी।